السلام علیکم ناظرین. آج ہم اپنے جو ہے نا وہ قانون کے ٹاپک سے ہٹ کے کوئی تھوڑا سا بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں، اس کی فوٹیجز دیکھیں، بہت دکھ ہوا. ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے نا وہ گزرا ہے. اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں کے لواحقین کو جو ہے نا وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بیچارے زخمی ہاسپٹلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی جو ہے نا وہ خطرناک پہلو ہے کہ یہاں سے یہ جو دہشت گردی ہے یہ ختم ہی نہیں ہو سکی ابھی تک. یہ سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی ہے. ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کریں. کوئی کمپرومائز کرنے پہ آ جاتا ہے، کوئی آپریشن کرنے پہ آ جاتا ہے، کوئی کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہے. کوششیں تو پوری ہو رہی ہیں لیکن بس ہمارے دشمن جو ہیں وہ شاید زیادہ سٹرونگ ہیں، جو ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ ہم ختم نہیں کر سکے. اور اب یہ ہماری گلیوں میں اور مسجدوں تک جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. مسجد میں جا کے اس نے جو ہے نا وہ خودکش حملہ کیا ہے. اس کا بھی سر دیکھا ہے، وہ بہت عجیب سا، بالکل وہ اس کا صرف منہ ہی بچا ہے. جو فوٹیجز وغیرہ آئی ہیں وہ دیکھی ہیں، بہت دکھ ہوا ہے. خیر، اس کے بعد ہم اپنے جو ہے نا وہ کرنٹ افیئرز کے بارے میں آج دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو آج کل معاشی صورتحال ہے نا اس کے بارے میں لوگ بہت پریشان ہیں. ہر بندے کی جو ہے نا وہ زبان پہ یہی بات ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کس طریقے سے. تو وہ ہر بندے کی جو ہے نا وہ سچویشن اس وقت جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے. بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، کوئی پیسے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی راشن اکٹھا کر رہا ہے، کوئی چیزیں خرید کے سٹور کر رہا ہے، کوئی سٹاک کر رہا ہے. حالانکہ نہ ہمارے اسلام نے ہمیں کوئی اس قسم کا جو ہے نا اس قسم کی تعلیم دی ہے، اور نہ ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے. جو روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے ہماری لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں ملنی ہے، مل کے رہنی ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، باقی روٹی روزی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں آٹا موجود ہے تو ہم یہ چیک کریں محلے میں کس کے گھر میں نہیں ہے، اس کو دیں. الٹا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ سٹور کر کے اور سٹاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں وہ پرابلمس پہ فیس کرنا پڑتی ہیں. اس وقت جو پاکستانیوں کی حالت ہے نا وہ اس کو میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک لیبارٹری میں نا ایک تجربہ کیا گیا کہ ایک دیگچی میں پانی لے کے نا تو وہ چولہے پہ رکھ دیا گیا اور اس کے اندر ایک مینڈک چھوڑ دیا گیا. وہ چولہا نیچے سے آگ جلا دے گی، ہلکی سی آنچ جو ہے نا اس کی جلائے گی، آگ جلائے گی تو پانی گرم ہونا شروع ہو گیا. اب مینڈک کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے کہ وہ حالات کے مطابق خود کو جو ہے نا وہ اس کے مطابق کر لیتا ہے، اپنے جسم کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو تھوڑا سا پانی گرم ہوا تو مینڈک نے اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیا. وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کوسا سا جو ہے نا وہ لگا، اس کو مزہ بھی آیا بڑا. تو نیچے سے آگ وہ جو بندہ تجربہ کر رہا تھا اس نے تیز کر دی تھوڑی سی. تو اب مینڈک جو ہے نا وہ اور زیادہ، یعنی کہ اس نے تھوڑا سا اس کو پانی زیادہ گرم ہوا، مینڈک نے خود کو زیادہ گرم پانی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا، انہوں نے آگ اور تیز کر دی. اب پانی جو ہے نا وہ ابلنا شروع ہو گیا اور مینڈک نے پھدکنا شروع کر دیا کہ اب میں باہر نکلوں. لیکن اب دیر ہو چکی تھی تو وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ اب اس کے اندر اتنی پاور بھی نہیں رہ گئی تھی ایڈجسٹ کر کے، اور اب وہ کمزور بھی ہو چکا تھا اور اب وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا. یہی حال ہمارے پاکستانیوں کا ہے کہ اب جب ہم بالکل ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچے ہوئے ہیں تو اب ہم نے پھدکنا شروع کر دیا. کوئی کہہ رہا ہے میں باہر جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں راشن اکٹھا کر رہا ہوں، کوئی کچھ کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کہ کون بیچارہ جو ہے نا جس کے پاس نہیں ہے کچھ، اس کو دینا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں. پاکستان میں کیا چیز نہیں ہے؟ پاکستان ایک بہت زبردست قسم کا ایگری ملک ہے، زرعی ملک ہے. زراعت بہت زیادہ ہے، گندم ہماری اپنی ہے، چاول ہمارا اپنا ہے، گنا ہمارا اپنا ہے، کپاس ہماری اپنی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں پہاڑ ہیں، ریگستان ہے، چولستان ہے.
سمندر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، پاکستان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے پاکستان ڈیفالٹ کبھی نہیں کرے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ڈیفالٹ کر بھی جائے تو یہ کون سی پہلی یعنی کہ دفعہ کوئی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، 100 سے زیادہ ملک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، بعد میں وہ ریسٹرکچر ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے اور ڈیفالٹ کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت پاکستان جیسے ملک کے اوپر قرضے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ہم قرضوں کا سود نہیں پے کر سکیں گے یا قرضے نہیں واپس کر سکیں گے، جس وقت کوئی انسٹالمنٹ دینی ہوگی، قسط دینی ہوگی، تو اس وقت ہم خود کو جو ہماری منسٹری ہے، جو ہماری فارن منسٹری ہے یا جس سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کو ہم کہہ دیں گے کہ ہم خود کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اصل میں ڈیفالٹ کا جو فینومینا نا وہ یہ ہے کہ جس ملک کے پاس جو ہے نا وہ ریزروز ختم ہو جاتے ہیں نا، ڈالرز ختم ہو جاتے ہیں بالکل استعمال کرنے کے لیے، خرچہ کرنے کے لیے، وہ ملک خود کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی گھر کی مثال لے لیں کہ انکم اور خرچے ان کا تناسب رکھنا پڑتا ہے۔ اب ملکوں کی انکم جو ہے نا، ہمارے ملک کی انکم جو ڈالرز میں ہے نا، وہ یا تو ایکسپورٹ سے ہوگی یا پھر جو ہے نا فورن ریمیٹنس سے ہوگی، یا جو ہم قرضے وغیرہ لیں گے یا کوئی ہم مالی امداد لیں گے کسی سے، وہ ڈالرز کی شکل میں ہمیں ملے گی، تو وہ ہماری انکم ہوگی۔ اور ہمارے خرچے جو ہیں نا وہ صرف امپورٹ کے ہیں، جو ہم چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، ان کی پیمنٹ جو ہے نا ہم نے ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے ویپنز بھی ہیں جو ہماری فوج کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو مین وہ ایڈیبل آئل ہے، جو یعنی کہ آئل ہم سبزیوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں، جو کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ہم پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میک اپ کا سامان ہے، گاڑیاں ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم باہر کے ملکوں سے منگواتے ہیں۔ اور ایکسپورٹس جو ہے نا وہ ہماری اب ٹیکسٹائل ہے، سرجیکل ہے، اسپورٹس ہے، اور مختلف چیزیں جتنی بھی، چاول بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور شوگر، چینی بھی ہم بعض دفعہ ہم پہلے ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا اس کو دوبارہ امپورٹ کر لیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس طریقے سے وہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے نا وہ اس کو مینج کرنا پڑتا ہے کہ ہم کم چیزیں منگوائیں اور زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں، اس کے ذریعے ہمیں ڈالرز ملتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے بیرون ملک بھائی ہیں وہ ریمیٹنس بہت کم بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ ان کے پیسے یہاں پہ سیف رہیں گے، اور وہ ریمیٹنس بہت کم جو ہے نا وہ بہت پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئی ہے۔ دوسری چیز جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہو گئی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے نا وہ تقریباً بند ہوتا جا رہا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے، وہ ان کی پاکستان کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ آتی ہے دوسرے ملکوں کی نسبت، اس لیے۔ اور دوسرے سیکٹر جو ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز شور کروں کہ ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں نا، ڈیفالٹ سے ہم دوبارہ اپنی وہ پرانی جگہ پہ آ جائیں گے، ہم ٹانگوں پہ سفر کریں گے، ٹانگیں ہوں گے ہمارے پاس، ہم ان پہ سفر کریں گے اور دیسی گھی کھایا کریں گے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایڈیبل آئل چھوڑ دیں گے، ہم نہ وہ کوکنگ آئل استعمال کریں گے، ہم اپنا جو ذاتی جو گھر کا بنایا مکھن استعمال کر لیں گے، ہم اپنے جو یعنی کہ ہم اپنی زراعت سے جو نکلتا ہے نا اس سے بینیفٹ لیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر محبت پیار ہو ایک دوسرے کے لیے، ہمارے اندر سے جو یہ ذخیرہ اندوزی، جیسے آپ دیکھیں نا کہ پیچھے پٹرول کی قیمت ابھی بڑھنی تھی تو سارے پٹرول پمپوں والوں نے پٹرول بند کر دیا تھا دینا۔ تو یہ جو زیادتی ہے نا، یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، باہر لکھا ہوتا ہے حاجی پٹرول پمپ اور اندر وہ اس کو بلیک میلنگ کر رہا ہوتا ہے، باہر لکھا ہوتا ہے حاجی جنرل سٹور اور اندر بلیک میلنگ شروع ہوئی ہوتی ہے، اور اسی پیسے سے بعد میں ہم نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، حج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں نا، تو ایک دوسرے سے پیار محبت ہو، جس طرح پہلے دور میں ہوا کرتا تھا گاؤں میں، گاؤں کی زندگی کتنی مزیدار ہوتی تھی، تو پھر ہمیں ڈیفالٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم لوگ ڈیفالٹ سے کچھ نہیں ہمیں ہونے لگا، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارا رزق جو ہے نا وہ اللہ نے جو مقرر کر دیا وہ ہمیں ملنا ہے، ہم نے صرف سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ نے ہمیں روزی دینی ہے، روٹی دینی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ ڈوریاں پھینکیں اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کچھ نہیں ہونے والا۔